مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ ایک حدیث بنائی گئی ہے الاصحاب کلہم عدول، سب کے سب یہ عادل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، اس طرح کی کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے، یہ بنائی گئی ہے جیسے ابو ہریرہ وغیرہ یہ لوگ حدیثیں بنایا کرتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اس کو حافظ لکھتے ہیں، اور یہ جس طرح جھوٹا حافظ ہے اسی طرح یہ جھوٹا محدث بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، اس کو علماء اہل سنت میں سے کسی نے بھی حدیث نہیں کہا، یہ کہہ رہے یہ حدیث بنائی گئی ہے۔ اور آگے معاذ اللہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ بازی کر کے کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ ایسے لوگ حدیثیں بنایا کرتے تھے۔ معاذ اللہ اس صحابی رسول کی اس نے کتنی بڑی گستاخی کی اور توہین کی۔ آئیے میں آپ کو ذرا حقیقت حال بتانا چاہتا ہوں کہ الصحابۃ کلہم عدول یہ علماء امت محمدیہ کا متفقہ اصول ہے، اور یہ اصول قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔ حدیث صحیح کے راوی کے لیے جو اوصاف ضروری ہیں ان میں سے پہلی شرط عدالت ہے، اور علماء امت محمدیہ کا یہ متفقہ اصول ہے کہ اگر سند میں غیر صحابی راوی ہوگا تو اس کی عدالت کی چھان بین کی جائے گی، اس کی تفتیش کی جائے گی، اور اگر سند میں صحابی آئے گا تو صحابی کی عدالت میں تفتیش جائز نہیں، اس کو بلا چونچرا عادل تسلیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عدالت اور ثقاہت پر براہین قاطعہ کے انبار لگا دیے ہیں۔ اور صحابہ کی جماعت صرف روایت ہی میں عادل نہیں بلکہ پوری زندگی میں وہ عادل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور بھی بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ظاہر کو باطن کو پاک قرار دیا اور ان کو کامیاب کامران قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی عدالت اور ثقاہت پر قرآن مجید کی بہت ساری آیات نازل فرما کر ان کی ثقاہت اور عدالت بیان کر دی ہے۔ اب امت میں سے کسی کو صحابہ کی عدالت کی تفتیش جائز نہیں، بلا چونچرا ان کو عادل تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور قطعی عصمت کی گارنٹی نہ ہوتے ہوئے بھی چند نفوس کے سوا تمام صحابہ اکرام گناہ و عصیان سے محفوظ تھے، اور جن سے گناہ یا لغزش کچھ صادر ہو گئی تو صحبت رسول کے نور کی برکت سے ان کو اس خطا سے توبہ کی توفیق مل گئی، اور جب گناہ کے ساتھ توبہ لگ جاتی ہے تو وہ گناہ مر جاتا ہے، اب تو وہ گناہ رہا ہی نہیں، وہ اس دنیا سے تائب ہو کر گزرے۔ اور اگر کوئی صحابی کی خطا کو بیان کرتا ہے اور اس کی توبہ کو بیان نہیں کرتا، یہ اسی طرح بے ایمان ہے جس طرح کوئی لا الہ کہے اور الا اللہ نہ کہے۔ دیکھیں لا الہ اگر کوئی یہاں رک جاتا ہے تو یہ کفر ہے کہ لا الہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، یعنی ایک بھی نہیں، یہ تو کفر ہے۔ لیکن جب اس کے ساتھ الا اللہ مل جائے گا تو اب یہ کفر نہیں بلکہ ہمارا ایمان بن جائے گا۔ تو اگر کوئی صحابی کی خطا بیان کرے اور اس کے ساتھ اس کی لگی ہوئی توبہ کو بیان نہ کرے، یہ اسی طرح بے ایمان ہے جس طرح کوئی لا الہ کہے اور الا اللہ نہ کہے۔ اور اجتماعی حیثیت سے وہ خطائے اجتہادی سے بھی معصوم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مسئلے پر صحابہ اکرام کا متفق ہونا، اجماع ان کا ہونا، یہ اجماع حجت قطعیہ بن جاتا ہے۔ تبھی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جس مسئلے پر صحابہ اکرام کا اجماع ہو جائے فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ ثَابِتِ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ فِي كَوْنِهِ مَقْطُوعًا بِهِ حَتَّى يُكَفَّرَ جَاهِدُهُ۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جس مسئلے پر صحابہ اکرام کا اجماع ہو جائے، تمام صحابہ کا اجماع ہو جائے، وہ مسئلہ اس مسئلے کی طرح قطعی ہو جاتا ہے جو مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، اور حتیٰ کہ اس کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ تو صحابہ اکرام پورے عادل ہیں،
اور یہ الصحابۃ کلہم عدول، یہ علماء اکرام کا متفقہ، امت محمدیہ کے جتنے بھی علماء ہیں ان سب کا متفقہ یہ اصول ہے جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔ باقی اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی ہے، اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ دیکھیں یہی وہ لوگ ہیں جو سرکاری میٹنگوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ نا جی ہم صحابہ کو برا بلا نہیں کہتے، ہمارے جو مراجع ہیں ان کے فتوے آئے ہیں کہ صحابہ کی توہین نہ کرو، مقدسات کی توہین نہ کرو۔ یہ کتنی بڑی توہین ہے کہ اس نے ایک صحابی رسول کا نام لے کر کہا ہے کہ جی وہ حدیثیں بنایا کرتے تھے۔ اس کا اپنا قصور نہیں ہے بلکہ اس کے مذہب کا قصور ہے کہ اس کے مذہب میں، ان کے مذہب کے جتنے بڑے بڑے محدث ہیں جو خصوصاً ائمہ کے شاگرد جتلائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹے، من گھڑت، زرارہ، ابو بصیر، ابو لیث، مسلم، مرادی، یہ سارے من گھڑت اور جعلی روایتیں بنانے والے اور ائمہ کی طرف منسوب کرنے والے ہیں۔ اور اس نے سمجھا کہ جس طرح ہمارے راویوں کا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو شاید اہل سنت کے ہاں بھی ایسا ہو۔ نہ، ہمارے ہاں یہ روایت ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ جو ہے وہ نجات دلاتا ہے اور جو جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اسی لیے ہمارا مذہب بھی سچا، ہمارے راوی بھی سچے، اور ان کا مذہب بھی جھوٹا، ان کے راوی بھی جھوٹے، اور نام لے کر صحابی کی اس نے گستاخی کی ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور اس پر توہین صحابہ کا مقدمہ درج کیا جائے۔ 6:30 منٹ